الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل جلاله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. معزز طلباء اور حاضرین مجلس، جس موضوع سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے آپ نے اس کو سنا کہ سحر اور مس اور نظر بد، اس سلسلے میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں ان کی مجھے وضاحت کرنی ہے. لیکن موضوع میں داخل ہونے سے قبل کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے اہم قواعد ہیں. سب سے پہلی چیز، ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کا ماخذ اور ان کا مصدر یا تو اللہ کی کتاب ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. در حقیقت اجماع اور قیاس اس کی بنیاد کتاب اور سنت پر ہوتی ہے، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے جو مآخذ ہیں، مصادر ہیں، یا تو اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہیں سے ہمیں شریعت، احکام، عقیدہ، معاملات کے اصول، ساری چیزیں ملتی ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز کیا تو شروع کیا کتاب بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ آگے جتنی باتیں آئیں گی، بیان کی جائیں گی، اور جن چیزوں پر مسلمانوں کے عمل کا دار و مدار ہے وہ اللہ کی وحی ہے. وحی کے بغیر کوئی آدمی اپنی طرف سے شریعت نہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بنانے کی اجازت ہے. دوسرا جو قاعدہ ہے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ کتاب اور سنت کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم ظاہر پر محمول کریں گے، جب تک کہ ظاہر سے پھیرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے کوئی دلیل یا کوئی قرینہ نہ آ جائے. صلاۃ قرآن اور احادیث میں آنے والا ایک لفظ ہے، اس سے مراد وہ صلاۃ شرعی ہے جو مسلمان دن اور رات میں 5 اوقات ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ شریعت کا ایک لفظ ہے، اس سے مراد صاحب نصاب جو مال خرچ کرتا ہے وہ عبادت مراد ہے. تو شریعت کے جتنے الفاظ ہیں ہم ظاہر پر محمول کریں گے جب تک اس کو ظاہر سے پھیرنے کے لیے کوئی قرینہ یا کوئی دلیل نہ آ جائے. کوئی قرینہ نہیں ہے
تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ شریعت کے الفاظ کی تعبیر اپنی جانب سے کرے۔ اگر اپنی جانب سے الفاظ کی تعبیر کرتا ہے تو صحیح منہج سے ہٹ کر انسان غلط منہج میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اگر کوئی انسان اس کی تعبیر کرے کہ ید سے مراد قدرت ہے یا قوت ہے، تو اس نے شریعت کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کو اپنے بناوٹی معنی میں استعمال کیا، اپنی طرف سے اس کی تعویل کی، توجیہ کی۔ تو چونکہ شریعت کے الفاظ کو اس نے اپنے بنائے ہوئے یا اپنے سوچے سمجھے ہوئے معانی پر محمول کیا، تو اس کا یہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور ایسا کرنے والا شخص بدعتی ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ ہمیں یہ بات معلوم رکھنی چاہیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لا تقل قولا لیس لک فیہ امام، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہ کرو جس کو سلف میں سے کسی نے نہ کہی ہو۔ کوئی ایسی بات، ایسی رائے، ایسا فکرہ، ایسی تفسیر، ایسی تعویل جو سلف سے منقول نہیں ہے یا کسی امام نے نہیں کہی ہے، ایسی منفرد رائے کوئی آدمی اپنی طرف سے بنا کر، چاہے آیت کی تفسیر میں ہو یا احادیث کی شرح میں ہو، آدمی اس تفسیر کو نہ بنائے، پیش نہ کرے، اور اس کا عقیدہ یا اس کے معانی اپنے دل اور دماغ میں نہ رکھے۔ لا تقل قولا لیس لک فیہ امام۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں، شریعت کے نصوص ان کے سامنے ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے نصوص سامنے ہونے کے باوجود، واضح ہونے کے باوجود، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا اپنا ایک فکرہ ہوتا ہے، اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ تو شریعت کے جو نصوص ہوتے ہیں، چاہے اللہ کی کتاب ہو یا نبی علیہ السلام کی سنت ہو، ان کی رائے کے خلاف اگر کوئی نص آ جائے تو اپنی رائے کو درست قرار دینے کے لیے شریعت کے نصوص کی بے جا تعویل اور بے جا تفسیر کرتے ہیں، تاکہ ان کی رائے درست لوگوں کو دکھائی دینے لگے، لوگوں کو نظر آنے لگے۔ تو اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کے لیے شریعت کے نصوص کی تعویل کرنا، بے جا تفسیر کرنا، بے جا توجیہ کرنا، یہ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا، اور صحیح عقیدہ مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ بنیادی باتیں یاد رکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمارا موضوع ہے جادو یا کسی شیطان کا انسان کے جسم پر سوار ہو جانا، یا نظر بد، حسد کی وجہ سے کوئی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے؟ اقوال سلف میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا اور حق کے مقابل میں باطل ہے۔ ایک حق ہے، سچا راستہ، اور اس کے مقابلے میں باطل کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے، چاہے وہ شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکرا بندہ بنے، اللہ کا انکار کرنے والا بنے، یا تو یہ راستہ اپنائے جو سچا ہے، یا سچ کے مقابلے میں جو باطل پایا جاتا ہے اس کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا؟ حق کو واضح کرنے کے بعد باطل کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صحابہ کی زبان سے واضح کرنے کے بعد، حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے۔ تو واضح ہو جانے کے بعد چاہے اس کو اختیار کرے چاہے اس کو اختیار کرے، حق کو اپناتا ہے
تو ایسی صورت میں اس کے لیے جنت ہے، اور دنیا میں اس کے لیے نبی علیہ السلام نے القاب عطا کیے کہ من اہل السنت والجماعہ، اہل الاثر، الطائفہ المنصورہ، الفرقہ الناجیہ، اہل الاثر. اور اس کے مقابلے میں جو باطل کا راستہ اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو القاب ان کے لیے عطا کیے ہیں، جیسے خارجی، باطل کا راستہ اختیار کرنے والا، جہمی، باطل کو اپنانے والے، قدری، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، رافضی، یہ سارے لوگ باطل کو اپنانے والے، اختیار کرنے والے. تو نبی علیہ السلام نے حق کو واضح کرنے کے بعد حق کو جو اختیار کرتا ہے پر کیوں اقرار کرنے لگتا ہے، اس کو تعویل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اگر منکرین سر حق ہوتا تو تعویل کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی. جب انہوں نے توجیہ پیش کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو رائے اختیار کر رہے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کی رائے نہیں بلکہ معتزلہ کا طریقہ ہے، جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اپنایا ہے اور سلف کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں روایت ہے. کون سی روایت صحیح بخاری میں؟ نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا. صحیح روایت آپ جانتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. اللہ کے کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے صحیح ہو سکتی ہے تو وہ بخاری ہے. بخاری کی حدیث کا انکار کرنا صرف ایک حدیث کا انکار نہیں، کوئی معمولی مسئلہ نہیں. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ علماء نے بخاری کی احادیث جن میں علماء فن نے اپنے اعتراضات پیش کیے ہیں وہ شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی احادیث پر کلام نہیں بلکہ بعض جملوں پر. لیکن کوئی انسان آج آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث پر ایک حدیث پر وہ انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ علماء نے شمار کیا جاتا ہے اور جن کا اجماع ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری کی پوری احادیث صحیح ہیں، تو گویا کہ اور یہ کہے کہ سحر کی جو حدیث ہے وہ صحیح، اور یہ کہے کہ سحر کی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں. کس نے کہا کہ صحیح نہیں؟ کیا جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس وحی لے کر آئے تھے؟ میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے. شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، ایک فکرہ بن جاتا ہے، ایک رائے بن جاتی ہے. جب کوئی حدیث اس فکرے یا اس رائے کے خلاف دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو جھٹلا دیا جائے، رد کر دیا جائے. یہی جہمیہ کا طریقہ، یہی معتزلہ کا طریقہ، یہی اشاعرہ کا طریقہ اور یہی اہل بدعت کا طریقہ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام پر سحر ہوا تھا. ہمارا ایمان ہے، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ ابھی ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ایمان کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سچی ہے، صحیح ہے. اس سے زیادہ ہم کو اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. لیکن یہاں دو چیزیں ہیں. بسا اوقات شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر جادو ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس دوران جو حدیثیں بیان کی ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، جو تبلیغ کی ہے، جو دعوت کا کام انجام دیا، وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دعوتی دین میں، احکام شریعت میں آپ کو محفوظ رکھا ہے غلطی سے. شریعت کے احکامات پہنچانے میں نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. تو اگر اس دوران بھی نبی علیہ السلام نے کوئی حکم دیا، کسی بات سے منع کیا، تو اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ دنیا میں انسان جو اپنے معمولی کام کرتا ہے، گھر بار کے کام، کوئی چیز بھول گیا، جاب پہ جانا ہے، نکل گیا، بعد میں یاد آیا کہ میں گھر میں کوئی چیز بھول چکا ہوں،
اس قسم کے جو روز مرہ کے کام ہو سکتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جادو کا عمل ہونے کے بعد اس کی تاثیر مجھ پر اتنی تھی کہ بسا اوقات گھر کا یا دنیا کا کوئی کام میں کرتا اور مجھے لگتا کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت میں آپ کو محفوظ رکھا ہے، اس میں غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہمارے لیے دلیل ہے جادو کے اس بات پر۔ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کیا مسلمان کے ایمان کے لیے کافی نہیں؟ عمل ہے جو کیا جاتا ہے معاشرے میں اور جس کے ذریعے سے بہت سارے فتنے، آزمائشیں، ابتلاعات پیش آتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ ایک اور چیز ہے مس اور سرا، کہ شیطان انسان کے جسم میں آیا داخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، کہ سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو مس ہو گیا ہو۔ مس ایک عمل ہے۔ ابن عباس اور دیگر صحابہ مفسرین جن میں نام لے سکتا ہوں، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر اور دیگر ائمہ ہیں، آیت کی جب انہوں نے تفسیر کی تو کہا کہ مس ایک عمل ہے۔ کیسا عمل؟ کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کے بدن میں داخل ہو کر اس کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ یہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات پاگل ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مس، اور اسی کو ایک اور لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے سرع، صاد را عین، کہ شیطان کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر جو اس کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، اس کو مس یا سرع کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، خون کا جیسے بہاؤ ہے ویسے ہی شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ویسے ہی دوڑتا ہے۔ ایک عورت آئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ بچہ تھا اس کے پاس، شیطان اس میں داخل ہو گیا تھا، پریشان تھی عورت، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے بچے کو پیش کرتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جائزہ لیا، اپنی انگلی رکھی اس کے جسم پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، کہ اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے شیطان کو بچے کے جسم سے نکالنے کے لیے الفاظ استعمال کیے، اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اس بات کا تو اس حدیث کو یا تو تعویل کرنی پڑے گی یا تو جھٹلانا پڑے گا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں تعویل کرنا، ظاہری الفاظ پہ ہم اس کو محمول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عثمان ابن ابی العاص کی، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو طائف کا گورنر بنایا، ذمہ دار بنایا۔ طائف کا گورنر بنانے کے بعد جب وہ طائف گئے تو نماز پڑھتے، نماز میں صلاۃ میں عجیب عجیب خیالات آتے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا عثمان بن ابی العاص، کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں صلاۃ ادا کرتا ہوں تو عجیب خیالات آتے ہیں، عجیب وسوسے۔
تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے یہ باتیں بیان کی تو یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، کیا الفاظ ادا کیے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا، بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے جسم پر بھی ہاتھ رکھا، کہا کہ اخرج عدو اللہ، یہ شیطان ہے۔ الفاظ ہے نبی علیہ السلام کے کہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر میرے سینے پر مارا۔ سینے پر مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ڈنڈا اٹھایا مارا، اپنا ہاتھ میرے سینے پر ہلکے سے آپ نے مارا۔ تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ اثر جو مجھ پر طاری تھا وہ ختم ہو گیا، زائل ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی یہ چیز مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ صحابی آئے تو نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اور آپ نے صحابی کے جسم سے شیطان کو نکالا، بھگایا۔ تعویل کرنے والے، انکار کرنے والے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا انکار کریں گے، یا تو تعویل کرنی پڑے گی یا تو انکار کرنا پڑے گا، کوئی اور راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی جماعی لیتا ہے، سستی ہوتی ہے تو انسان اپنا منہ کھولتا ہے، اس کو جماعی کہتے ہیں۔ جب کوئی جماعی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کھولنے کے ساتھ شیطان اس کے منہ کے ذریعے اس کے جسم میں داخل نہ ہو جائے، اس کے منہ کے ذریعے اس کے جسم میں داخل نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث صریح ہے اس بات کے لیے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، ممکن ہے شیطان کا داخل ہونا، اور اسی کو مس کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اس کے لیے آسیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ تیسری چیز ہے کہ نظر بد کا لگ جانا، کسی کو بری نظر، کوئی کسی مسلمان کی اچھی نعمت کو دیکھتا ہے اور اس کو پسند آتی ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ برکت کی اس کے لیے دعا کرو۔ برکت کی دعا نہ کرتے ہوئے تعجب کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، اور اس کی نظر حاد ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، نظر میں گرمی ہوتی ہے، تو جس چیز کو وہ دیکھتا ہے بسا اوقات اس کی نظر سے وہ فنا ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العین حق، کہ نظر بد برحق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آتی تو نظر بد تقدیر پر غالب آتی۔ نبی علیہ السلام نے چھوٹا سا جملہ استعمال کیا، العین حق، کہ نظر بد وہ برحق ہے۔ ایمان لانے کے لیے مسلمان کے کافی ہے العین حق۔ قرآن مجید میں بھی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک ہی دروازے سے تم نہ داخل ہونا، داخل ہونے کے لیے الگ الگ دروازے استعمال کرو، کیونکہ ایک ہی دروازے سے اگر سارے بیٹے داخل ہوتے ہیں بسا اوقات بری نظر کسی کی لگ سکتی۔ اسے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ بیٹو ایک دروازے سے نہ جانا، داخل ہونے کے لیے الگ الگ دروازوں کا استعمال کرنا۔ تو یہ تین چیزیں سحر، مس اور عین تینوں صحیح ہیں، اور ان کی تاثیر افراد پر، معاشرے پر ہوتی ہے، ان کے اثرات انسان کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جب نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی آیتیں موجود ہیں تو اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کیا چاہیے؟ بیجا تعویلات کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ کیا ہم
یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے یہ جو نصوص ہیں صحابہ سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں، صحابہ سے زیادہ، ائمہ سے زیادہ، مفسرین سے زیادہ ہم قرآن و سنت کے نصوص کا ادراک کرنے والے ہیں. ہمارے اندر دین کے لیے زیادہ غیرت ہے صحابہ سے. کہنا کیا چاہتے ہیں آپ اپنے عمل سے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جب یہ نصوص صریح ہیں، ظاہر ہیں اور ان کی اپنی دلالت موجود ہے تو اس کو ماننے تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے مسلمان کو؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اہل بدعت سے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ اہل بدعت سے جتنا قریب ہوتا ہے سنتیں اتنی ہی زیادہ چھوٹتی جاتی ہیں انسان کی. اسی کا نتیجہ ہے کہ اہل بدعت سے جب انسان قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے ایک ایک سنت نکال لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے، یہاں تک کہ پوری طریقے سے سنت کا منکر بسا اوقات بن جاتا ہے. خطوہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، سنت کا منکر ہو جاتا ہے بسا اوقات ایسا انسان. اسی لیے سنتوں کو مانو. مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے آیتوں کو سنا، واطعنا ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. سحر، مس اور سرا، اس باب میں منکرات بہت ہیں. میں دلائل دینے کے لیے نہیں آیا ان سحر کے بارے میں، بس یہ مختصر سی تمہید اس لیے بیان کرنی پڑی کہ آج کل یہ شبہ بہت زیادہ سر ابھار رہا ہے. اسی لیے قرآن اور حدیث کے جو نصوص ہیں میں نے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے باب میں جو منکرات پائے جاتے ہیں، سحر کے بارے میں، عین کے بارے میں یا مس کے بارے میں، سب سے پہلا منکر یہ ہے کہ ان کی حقیقت کا انکار کرنا، ان کی تاثیر کا انکار کرنا ایک قسم کی بدعت ہے، ایک قسم کا منکر ہے. اس منکر کو روکنے کی ضرورت ہے، واضح کرنے کی ضرورت ہے. بسا اوقات انسان جاہل ہوتا ہے تو اس جاہل کو سکھایا جائے کہ کتاب اور سنت کی یہ نصوص ہیں اور نصوص کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعویل نہ کی جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے. یہ سب سے پہلا منکر. رقیہ کے تعلق سے جب کوئی آدمی سحر میں یا نظر بد میں یا آسیب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک شرعی طریقہ ہے. شرعی طریقہ کیا ہے کہ بیماری سے پہلے نبی علیہ السلام نے اذکار بتائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اس میں شفا ہے. نبی علیہ السلام نے صبح شام کے اذکار بتائے، آیت الکرسی آپ نے بیان کی. کوئی آدمی معوذات ان کا اہتمام کرتا ہے تو بیماری سے پہلے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور بیماری اگر آ بھی گئی، ان چیزوں میں مبتلا انسان ہو بھی جاتا ہے تو اذکار کے ذریعے ان چیزوں کو دور کر سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی مشکل یا سب سے بڑا جو منکر پیش آتا ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ یہ جادو ہے، نظر بد ہے، یا شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو گیا. نبی علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود پتہ نہیں تھا کہ جادو ہوا ہے. کب تک؟ جب تک کہ فرشتوں نے رہنمائی نہیں کی، نہیں بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا ہے، آپ پر جادو کیا گیا ہے. فرشتوں کی رہنمائی نہیں ملی، نبی علیہ السلام کو خود پتہ نہیں تھا. تو جو تشخیص کی جاتی ہے، جانچا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا راقیوں کو جو رقیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کسی اس بیمار کو ان کے سامنے لے جائیں، بسا اوقات دیکھتے ہیں اور جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے یا شیطان سوار ہو گیا ہے، آسیب کا چکر ہے یا نظر بد ہے. کیسے پتا چلا آپ کو کہ جادو ہے؟ نبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا، آپ کو پتا چل گئی وہ چیز. بسا اوقات ایک بیماری ہو سکتی ہے، ظاہری بیماری. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں نازل کی تو اس کے لیے
رب نے علاج بھی بتایا، یہ بیماری ہے اس کا یہ علاج ہے، یہ بیماری ہے اس کا یہ علاج ہے۔ بیماریاں اللہ نے نازل کی، ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء، کہ اللہ نے کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کے لیے دوا بھی اللہ نے نازل کی۔ تو جب بیماری موجود ہے تو بیماری کی تشخیص کرنے کے لیے اس کے متخصص ہوتے ہیں، اطباء ہوتے ہیں۔ بجائے ڈاکٹر کی طرف بیماری کے علاج کے لیے رجوع کرنے کے، آدمی بسا اوقات خود طے کر لیتا ہے کہ شاید سر درد ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شیطان میرے اندر داخل ہو گیا ہو، یا کسی نے جادو کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی کی نظر بد کا میں شکار ہو گیا ہوں، تو فوراً کس کے پاس جاتا ہے؟ عامل کے پاس، راقی کے پاس۔ اللہ کے بندے، سب سے پہلے جو طریقہ شریعت کا ہے اس کو آپ اپنائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، جانچ کروائیں کہ بیماری کیا ہے، پہلے پتہ لگائیں کہ بیماری کیا ہے۔ جب بیماری کا پتہ لگتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ فوراً طے کر لیں اور راقی کے پاس چلے جائیں۔ بسا اوقات راقیوں نے تجارتیں، دکانیں کھول رکھی ہیں، دکانیں اپنی چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈراتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں کہ جن سوار ہو گیا ہے اور یہ 15 سال سے ہے۔ کس نے بتایا 15 سال سے ہے؟ سحر ہوا ہے اتنے سال سے۔ یہ سب دکانوں کا مسئلہ ہے جو کھولی گئی ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام کو بھی اپنے اوپر جادو ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں، تشخیص کروائیں، علاج کروائیں۔ جب سارے علاج آپ کے پاس ختم ہوتے ہیں، علاج کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ رقیے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ اگر جادو ہے، نظر بد ہے، یا شیطان آپ کے جسم میں داخل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اذکار کے ذریعے دور ہو جانا چاہیے۔ اور اگر دنیاوی کوئی بیماری ہے، جسمانی کوئی بیماری ہے، تو اسی صورت میں ڈاکٹر کے علاج سے دور ہو جانا چاہیے۔ یہ طریقہ آپ اپنائیں، اس کو اختیار کریں، لیکن جزمن آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پر جادو ہے، شیطان میرے جسم میں داخل ہو گیا ہے، یا کسی کی بری نظر مجھ میں لگ گئی ہے۔ آپ جزمن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی راقی کہتے ہیں یہ ظن ہے، گمان ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کسی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کو یہ بیماری ہو، یہ ڈاکٹر کا اپنا گمان ہے، اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ پتہ کب چلے گا کہ سارے ٹیسٹ آپ کروا لیں، اس کے بعد پتہ لگے گا کہ حقیقت میں کون سی بیماری ہے۔ ڈاکٹر کا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، تو ویسے ہی غلطی کا امکان ہے۔ اگر راقی کہتا ہے آپ سے جادو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آپ اس کی باتوں کو اول وہلہ میں، پہلی بات میں قبول نہ کر لیں، اپنے ذہن اور دماغ میں نہ بٹھا لیں، کیونکہ نفسیاتی مریض پر مزید اثر ہوگا اور مزید وہ انسان بیمار ہو جائے گا۔ وہم میں یا نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو کر بسا اوقات اتنا بیمار ہو جائے گا کہ دنیا سے بھی رخصت ہو سکتا ہے۔ لہذا جو تشخیص کا طریقہ ہے راقیوں کے پاس، ان کا یہ طریقہ غلط ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جادو ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اس کے لیے کوئی آپ کے پاس نس نہیں ہے۔ آپ گمان کی صورت میں اس کا علاج کر سکتے ہیں، یقین کے ساتھ اس کی بیماری کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا خود آپ کو پتا نہیں تھا کہ مجھ پر جادو ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور منکر پایا جاتا ہے کہ جب کوئی بیمار راقیوں کے پاس جاتا ہے تو رقیہ کرتے ہیں۔ رقیے کے بہت سارے طریقے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ کچھ شرعی طریقے ہیں، کچھ غیر شرعی طریقے ہیں، لیکن راقیوں کی طرف سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ راقیوں کے معاملہ، ایک راقی کہ انسان جب بیمار ہو جائے خود پڑھ لے، خود راقی بن جائے۔ میں بیمار ہو گیا، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، نبی علیہ السلام کے اذکار ادا کر لیے، اور جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کو اختیار کر کے
اپنا علاج میں نے خود کیا، یہ سب سے بہترین، سب سے افضل طریقہ ہے۔ اس سے افضل، اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تاثیر کسی انسان میں نہیں، کسی کی ذات میں نہیں، اللہ کے کلام میں۔ اللہ نے اپنے کلام کو سبب بنایا شفا کے لیے۔ تو کلام کوئی بھی پڑھے، چاہے دوسرا آدمی پڑھے، چاہے بذات خود وہ انسان پڑھے، کلام تو ایک ہی ہے، رب کا کلام۔ اذکار نبی علیہ السلام سے وارد، وہی تو پڑھتا ہے۔ تو جب بیمار پڑھے گا، سب سے افضل، سب سے احسن طریقہ، کیوں؟ بیمار مجبور ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، پریشان مجبوری میں جب اخلاص دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلف میں یہ قول بھی منقول ہے کہ ایک بیمار ہو گئے تھے، ان کی عیادت کے لیے ایک امام آئے، تو بیمار نے کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں۔ امام کہتے ہیں کہ تم مجبور ہو، بھی پریشان حال ہو، مصیبت میں ہو، اس وقت تمہاری زبان سے جو دعا نکلے گی اس میں جو خلوص ہوگا، میری دعا میں وہ خلوص نہیں ہوگا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مضطر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو کون سنتا ہے؟ کون قبول کرتا ہے؟ کون بیماری دیتا ہے؟ کون شفا عطا کرتا ہے؟ رب العالمین۔ تو بیمار مضطر ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اس حال میں اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ اس کی تکلیف کو، اسی مصیبت کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی بیمار کو دیکھا، بیمار ہے، اس کے طلب کیے بغیر، اس کے مطالبے کے بغیر ہم نے اس کی پریشانی سمجھ کر کچھ آیتیں پڑھ لیں، دم کر دیا۔ اس نے طلب نہیں کیا، درخواست نہیں کی، نہیں مانگا، اس نے اس کی پریشانی ہم نے دیکھی، اس کی مصیبت ہم نے دیکھی، تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم نے دم کر دی اس کے طلب کیے بغیر۔ یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا تو پوچھا کوئی شکایت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، طبیعت میں بوجھل محسوس کر رہا ہوں، طبیعت ناساز ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام پر رقیہ کیا بغیر طلب کے۔ نبی علیہ السلام نے طلب نہیں کیا، بغیر طلب کے جبریل امین علیہ السلام نے رقیہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، اگر تم میں سے کسی کے پاس طاقت ہے اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی تو تم کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ۔ تیسری شکل ہو سکتی ہے کہ بیماری میں کسی سے جا کر دم کی درخواست کرنا، کہ میں بیمار ہوں، میں پریشان حال ہوں، دم کر دو، رقیہ کر دو۔ رقیہ کے مطالبہ کرنا، طلب کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جو رقیہ طلب کرتا ہے یہ تمام میں توکل کے خلاف ہے۔ رقیہ طلب کرنا یہ تمام توکل کے خلاف ہے، مکمل اللہ پر جو بھروسہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہے۔ اور ایسا کرنے والا نبی علیہ السلام نے ایک بشارت دی، ایک خوشخبری سنائی، اس بشارت سے یہ آدمی نکل جاتا ہے۔ کیا بشارت آپ نے سنائی؟ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک حدیث میں بیان کیا کہ میری امت کے 70,000 70,000 بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عذاب بھی نہیں، کوئی حساب نہیں، بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا وہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، 4 چیزیں جن کے پاس پائی جائیں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حساب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں۔ کیا ہے؟ الذین
لا یسترقون، رقیہ طلب نہیں کرتے، کسی سے یہ نہیں کہتے کہ میں بیمار ہوں، قرآن کی آیتیں یا اذکار پڑھ کر مجھ پر دم کرو، مطالبہ نہیں کرتے۔ طلب کر لیا تو اس لیڈ سے خارج ہو جائے گا، جو بشارت ہے اس سے نکل جائے گا۔ مطالبہ نہیں کرنا ہے، طلب نہیں کرنا ہے، بغیر طلب کے کوئی کر لیا کوئی حرج نہیں۔ آپ نے طلب نہیں کیا، آپ کی پریشانی دیکھ کر کوئی اور کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن طلب نہ کریں، مطالبہ نہ کریں، درخواست نہ کریں۔ یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، اور آج بیماروں کا حال آپ دیکھ لیں۔ رقیہ جب کوئی راقی آتا ہے تو لمبی لائن ہوتی ہے، اتنے بیمار کہ تصور نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا، اس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ نے اپنے کلام کو سبب بنایا، جو اذکار مشروع ہے ان کو سبب بنایا، کس کے لیے؟ شفا کے لیے۔ چاہے آپ خود پڑھیں، کوئی اور آپ کے لیے پڑھے، بلکہ خود آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا بنسبت دوسروں کے پڑھنے۔ جب یہ چیز ہے تو کسی اور کے پاس رقیہ کرانے کے لیے انسان کیوں جائے؟ کیوں ان کا قصد کرے؟ کیوں لمبی لائن لگائے؟ کیا آپ قرآن کی تلاوت نہیں جانتے؟ کیا آپ اذکار پڑھنا نہیں جانتے؟ کیا آپ دعائیں نہیں کر سکتے؟ رب العالمین سے مانگ نہیں سکتے؟ اتنے بھی آپ عاجز ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا سے عاجز ہو جائے۔ سب سے بڑا عاجز کمزور وہ ہے جو دعا بھی نہ کر سکتا ہو۔ سب سے بڑا ناکارہ، نکما، کاہل اگر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے وہ جو اپنے لیے دعا بھی نہ مانگ سکتا ہو، دعا بھی نہ کر سکتا ہو، وہ سب سے بڑا عاجز انسان ہے۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ راقیوں کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، جو اسباب مشروع اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو سبب مانتے ہوئے ان کو اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا کرے گا۔ ایک اور منکر جو پائے جاتا ہے کہ جن شیطان کو حاضر کر لیا جسم میں، حاضر کرنے کے بعد گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب عثمان ابن ابی العاص، جیسے میں نے ابھی حدیث بیان کی، رضی اللہ عنہ آئے، ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک میں کہا اخرج عدو اللہ، اور بچے کے لیے آپ نے یہ کرتے ہوئے کہا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ صرف اتنا آپ نے کہا۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر کبھی کسی مریض کا اپنے گھر میں علاج کی توفیق آپ کو ہوتی ہے تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ کے دشمن نکل جا، اتنا کرنا ہے۔ اس کے بجائے کیا ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے تجھے بھیجا ہے؟ کس نے جادو کروایا ہے؟ بہت سارے علیہ السلام نے نہیں کیا۔ جتنی دیر تک شیطان انسان کے جسم میں رہے گا اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس تکلیف کو انسان کے جسم سے دور کیا جائے۔ آپ گفتگو کر کے اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، سوال جواب کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ نے عجیب واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ہم نے اپنے زندگی میں دیکھے ہیں۔ ایک راقی رقیہ کرتے ہوئے سوال کرتا ہے بیمار سے، وہ گمان کرتا ہے کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں۔ سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ کہ کس نے تجھے بھیجا؟ جواب ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے، بیٹے پر جادو ماں نے کروایا، ماں نے بیٹے پر جادو کروایا، ماں نے۔ نتیجہ کیا ہوا
پتہ چلا بیٹے کو اس کی بات پر یقین کر کے تو مرتے دم تک اس نے اپنی ماں سے بات نہیں کی. آپ تصور کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے شیطان کے تعلق سے کیا فرمایا تھا؟ وہ کذوب, سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا, سب سے بڑا معاشرے میں فتنہ فساد پیدا کرنے والا, گمراہ کرنے والا شیطان ہے. اس کی باتوں کو سچ جانتا ہے راقی. کس نے تجھے بھیجا؟ کیا وہ سچ بولے گا؟ ظاہر سی بات ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ جھوٹ استعمال کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. ایسے ایسے واقعات, شوہر کو اگر بیماری لاحق ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیوی, بیوی کو اگر بیماری لاحق ہوئی ہے تو شوہر کا نام. کیوں؟ تفریق کرانے کے لیے. مقصد یہ ہے شیطان کا کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا کرے. گفتگو کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے فتنے, یہ سارے فسادات معاشرے میں جنم پاتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں, زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں محض اس فتنے کی وجہ سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, روک لگائی جائے. اس پر روک لگانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ نبوی جو طریقہ ہے, اخرج عدو اللہ, اللہ کے دشمن نکل جا, مجھے کچھ نہیں سننا, مجھے پتا ہے تو جھوٹا ہے, کوئی چیز سننا نہیں چاہتا میں, نکل جا. انا رسول اللہ, میں اللہ کا. اتنا علاج نبی علیہ السلام نے کیا. بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اس کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کی دعوت. وہ کافر ہے, ہم اسلام پیش کرنے کے لیے یہی موقع ہے. بیچارہ تکلیف سے مرے جا رہا ہے. وہ آپ کے بازو میں اڑوس پڑوس میں کتنے کافر رہتے ہیں؟ انسان, کتنے انسان ہیں کافر ہیں. کہ اسلام پیش کرنے کے لیے یہی جن ملا تھا اس کے جسم میں؟ کوئی انسان آپ کو میسر نہیں آیا کہ جس کے سامنے اسلام پیش کر سکے. عجیب عجیب تماشے اس میدان میں جو ہے واقع ہوتے ہیں. انسان شریعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے تو یہ سارے فتنے, یہ سارے فسادات جنم لیتے ہیں. ایک اور جو منکر واقع ہوتا ہے, التفرق للرقیہ. آدمی رقیے کو اپنا پیشہ بنا لے. رقیے کو کیا بنا لینا؟ پیشہ بنا لینا. جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جسم کا بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے, ویسے ہی جو ہے جنات شیاطین کو بھگانے کے لیے راقی ہوتے ہیں, عامل. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے ان علاقوں میں اس قسم کے کوئی راقی نہیں تھے اور بیمار بھی نہیں تھے. راقی بھی نہیں تھے, بیمار بھی نہیں تھے. آج جتنے راقی ہیں اتنے بیمار ہیں. جتنے راقی ہیں اس سے زیادہ بیمار آپ کو دکھائی دیں گے. ورنہ پہلے انہی علاقوں میں اگر کوئی عامل یا راقی آ جاتا تھا تو تصور ہمارے پاس یہ تھا کہ یہ مشرک ہے, صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے. کوئی تصور نہیں تھا اس قسم کا. لیکن آج اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والوں میں یہ چیز اتنی سرایت کر گئی ہے, بلکہ اتنے پیشہ ور راقی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر گلی ہر محلے میں ہمیں رقیہ کرتے ہوئے اور رقیہ سینٹر جو ہے دکھائی دیتے ہیں, نظر آتے ہیں. کیا اس کے لیے فارغ ہونا, پیشہ بطور پیشہ کے اختیار کرنا سلف سے ثابت ہے؟ علماء نے کئی بحثیں کی ہیں اس پر. علی ناصر الفقیہی اور اسی طریقے سے جو دیگر علماء ہیں کافی طویل بحثیں کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی سلف نے اپنے آپ کو رقیے کے لیے فارغ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. کیا مجھے قرآن کی 3 آخری سورتیں کس مسلمان کو یاد نہیں؟ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. کون نہیں کر سکتا اس کو؟ تو بطور پیشہ کے اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ سلف نے یہ کام کیا. صحابہ میں مجھے بتا دیں, تراجم ہمارے پاس پائے جاتے ہیں صحابہ کے, کیا کسی امام نے کسی صحابی کے بارے میں لکھا ہو کان راقیان, کہ وہ رقیہ کرنے والے تھے؟ کسی کے ترجمے میں ہمیں ملتا ہے؟ محدثین روات اتنے ائمہ ہیں,
کسی کے ترجمے میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ رقیہ کرنے والے تھے. آج جو ہے باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ راقی ہے, کارڈ چھپوائے جاتے ہیں اس نام سے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے. شیطان ایک فریب یہاں اور دیتا ہے. وہ کیا فریب ہے؟ شاید میرا وقت ختم ہو رہا ہے, اپنی بات کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا. شیطان ایک فریب دیتا ہے. وہ کیا کہ آپ بیمار کو لے کر فلاں راقی کے پاس جائیں گے تو آپ کا علاج ہوگا. خود پڑھ لیں گے تو بسا اوقات ہو سکتا ہے شیطان جو ہے حرکت نہ کرے, آواز نہ آئے, ہلنے نہ لگے, سر نہ ہلائے. یہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ نے اگر کسی کو رقیہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تو عجیب عجیب حرکتیں, کبھی ناچنے لگتا ہے, کبھی جو ہے چیخنے لگتا ہے, عجیب عجیب حرکتیں, آوازیں نظر آتی ہیں. جب تک فلاں عالم کے پاس, فلاں راقی کے پاس نہ جائیں تب تک اس کا علاج نہیں ہوگا. تو شفا کیا اس عالم کے ہاتھ میں ہے؟ شیطان لوگوں کے عقیدے کو کیسے بگاڑ رہا ہے, کیسے ختم کر رہا ہے کہ فلاں عالم کے پاس جا کر آپ رقیہ کرائیں تبھی آپ کو شفا ملے گی. اگر خود رقیہ کر لے بیماری دور نہیں ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید ایک روایت ہے سنن ابی داؤد میں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اپنی بیوی کے بازوں میں ایک تعویذ نظر آئی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ آنکھ میں تکلیف محسوس کرتی تھی تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں فلاں یہودی سے یہ تعویذ لے آئی ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تعویذ لے لی, کھینچ لی. اس کے بعد فرمایا کہ آل عبداللہ اس قسم کے عمل سے بری ہیں, دور ہیں. اس کے بعد کہا کہ شیطان ہے جو تمہیں فریب دیتا ہے. جب تک تم یہودی کے پاس نہ جاؤ اپنی انگلی سے تمہاری آنکھ میں تکلیف پیدا کرتا ہے. یہودی کے پاس چلی جاتی ہو تو اپنی انگلی ہٹا لیتا ہے. تو گویا کہ عقیدہ تمہارا کس پر ہوا؟ یہودی نے جو تعویذ دی اس پر تمہارا عقیدہ بن گیا. اللہ کی ذات سے تمہارا عقیدہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا, اڑ گیا ہے. یہی شیطان انسانوں کو, مسلمانوں کو فریب دیتے ہوئے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں, یہ عقیدہ ختم کر دے اور فلاں راقی فلاں راقی فلاں راقی کے پاس شفا ہے. یہ عقیدہ انسانوں میں شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے شیطان کھیلتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات غیر اہل سنت والجماعت پر کوئی اس قسم کا دورہ پڑتا ہے, جیسے ہی مزار کے پاس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کیا شفا صاحب قبر کے ہاتھ میں ہے؟ شیطان کھیلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ایمان کو جانچتا ہے. ایوب علیہ السلام 19 سال تک صبر کرتے رہے, بیماری میں تکلیف سہتے رہے, لیکن کبھی اس قسم کے کام انہوں نے نہیں کیے. اللہ تعالیٰ بھی انسان کو آزماتا ہے کہ بندے کو دیکھو کتنا ایمان والا, کتنا توحید پر ثابت قدم رہتا ہے. تو یہ ایک پیشہ بنانا, اختیار کرنا, یہ سلف سے ثابت نہیں. اور اگر کوئی پیشہ اس کو بطور پیشہ کے اختیار کرتا ہے, اپناتا ہے, تو گویا کہ منہج سلف سے وہ اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے, دور ہو جاتا ہے. بہت سارے منکرات ہیں, سارے منکرات کا میں احاطہ نہیں کر سکتا. اور ایک اہم چیز, بسا اوقات گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں, کبھی کسی مرد کے سامنے بے پردہ نہیں ہوئی, وہ راقیوں کے پاس جا کر بے پردہ ہو جاتی. خلوت میں علاج بسا اوقات ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے منع کیا. یہ جو شریعت کی مخالفتیں ہوتی ہیں, بہت ساری مخالفتیں یہاں پیش آتی ہیں, لہذا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, افراط اور تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک طرف منکرین ہیں اور ایک طرف رقیہ کے نام پر اس کو دھندا بنانے والے, کاروبار کرنے والے ہیں. یہ جو دونوں طریقے ہیں یہ غلط ہیں. صحیح اسلام کا جو طریقہ بہت آسان سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو بذات خود اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے, مشروع جو اذکار ہو سکتے ہیں ان کو اپنائے, اختیار کر لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کرنے والا ہے, اللہ شفا دینے والا ہے. اور اگر شفا آپ کو نصیب نہیں بھی ہوتی ہے تو بیماری میں جو آپ صبر کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ جنت عطا کرے گا. یہ بیماری اہون ہے,
جو نعمت اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا آخرت کے دن اس کے مقابلے میں، لہذا جو منکرات ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا صحیح علم سیکھنے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالی توحید پر، متبع سنت پر اللہ تعالی زندہ رکھے، اور موت دے تو اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھ کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔